بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور الحمدللہ دن بدن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ ہر ایج کے مرد، خواتین، بچے، بوڑھے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دنیائی طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادے نکال دیتی ہے، تیزابیت ٹھیک کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر باڈی میں کہیں پہ بھی انفیکشن آ رہا ہے اس کو بھی اینٹیڈوٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوائیاں کھائیں، جو غذائیں کھائیں جن کے مضر اثرات جسم میں آئے، یہ ان سب کو اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے۔ آپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ اسے آرڈر کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ دوستو، آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اسی لمحے دن کا 1 بجا ہے، 7 جولائی 2025۔ آج کا دن اس لیے اہم ہے دوستو کہ آج یورنس جو ہے وہ پاکستان کے ذائچے میں، دنیا کے ذائچے میں بھی بلکہ آپ سمجھیے تبدیل ہو رہا ہے۔ یہاں کیونکہ ہمارا یہ ایک علمی چینل ہے، ہمارا ایک اسٹرالوجی کا چینل ہے، جو ہمیں ڈیٹا کلیکشن آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ احباب ماشاءاللہ پازیٹیو کمنٹ بھی کرتے ہیں، جس کو جو سمجھ آتی ہے، نیگیٹو بھی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اختلاف رائے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ سمجھ ہے۔ بہرحال ہم جو سمجھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ دوستو یہ ہے کہ اسٹرالوجی ہمارا ایک وہ علم ہے جس کے بارے میں ہمیشہ گمراہی پھیلائی گئی اور اسے ایک غیب کا علم کہا گیا۔ اب میں جب آپ سے بات کرتا ہوں ہر ویڈیو میں آپ کو دن بتاتا ہوں، ستارے بتاتا ہوں، اور مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ڈیٹا کلیکشن میں یہاں پہنچیں۔ آج سب سے اہم بات دوستو یہ ہے ذائچے کی کہ آج جو یورنس ہے دن کے 1 بجے اس نے اپنا برج تبدیل کر لیا ہے، برج ثور سے نکل کے برج جوزہ میں آ گیا ہے۔ اب یہ جب برج جوزہ میں آ گیا ہے دوستو تو یہاں پہ صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں اب بہت سٹرونگ صورتحال ہے۔ یہ آخری ستارہ تھا جو ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں تھا۔ زہرہ بھی یہیں تھا، زہرہ 2 دن پہلے گیا، آج یورنس بھی چلا گیا۔ اب آپ ڈیفینیٹلی پوچھیں گے کہ اب ہوگا کیا، تو میں یہاں اپنی اس ویڈیو کا سب سے اہم نقطہ جو میں سمجھتا ہوں بیان کر رہا ہوں کہ اب جو یورنس عمران خان کے مخالف خانے میں رہا، اب وہ ان کے مخالفین کے نحس خانے میں چلا گیا ہے۔ وہ طاقت جو یورنس انہیں پرووائڈ کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی ہے، اب یورنس ان کے دشمنی کے خانے میں پہنچ چکا ہے۔ تو عمران خان کے کچھ مخالفین جن کا ذائچہ میرے پاس ہے، اب ان کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ملک کی ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت سب سے پہلے اس کے لیے مسئلے اب کھڑے ہوں گے۔ ذائچہ یہی کہہ رہا ہے، اس کی میں اب دلیل پیش کرتا ہوں کہ آج کے ذائچے میں نیپچون جو ہے وہ ریورس ہو چکا ہے، 2 درجے برج حمل میں ریورس ہے، اور اس کے ساتھ زحل بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دوستو یہ دونوں ستارے اکٹھے ہوں گے اور پھر یہ اکٹھے ہی ریورس رہیں گے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ اب یہ جہاں پہ ان کا اکٹھ ہے، جہاں پہ یہ اب ریورس جائیں گے، وہ سارے عمران خان کے مخالفین کے لیے مشکلات لائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ ذائچے میں جب ستارے اکٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ الگ ہوتے ہیں تو صورتحال کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ لیکن جتنا میں نے آج تک ذائچے کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہماری کیلکولیشن میں اب آپ سمجھیے کہ یہ جہاں عمران خان کے مخالفین پھنسیں گے وہاں سے واپس نہیں آ پائیں گے۔ یورنس کا یہ مقام جو ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں جا رہا ہے اور زہرہ بھی یہاں جا چکا ہے، یہ بہت الارمنگ ہے۔ جیسے ایک سمجھیے کہ جس نے جو مشکل آنی تھی اس نے وہ مشکلات دیکھ لیں، لیکن اب مشکلات موجودہ حکومت کے لیے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔
اس کی دوستوں جو دلیل ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے خانے میں نیپچون ریورس ہوا ہے، زحل ریورس ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ذائچے میں برج حمل کا جو بھاکم ستارہ ہے وہ سنبلہ میں پہنچ کے زمب کے ساتھ ملنے والا ہے۔ یہ دو بڑی دلیلیں ہیں کہ اب آنے والا وقت ان کے لیے مشکلات لائے گا۔ زحل میری کیلکولیشن میں، میری ایسٹرالوجی میں پاکستان کا جو وزیر اعظم کا خانہ ہے وہاں سے زحل کو پڑھا جاتا ہے، اور میرے جو احباب، میرے دوست، میرے ویڈیو دیکھنے والے بہت تنقید کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سات بسم اللہ کریں جی، ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں، ہم ایسٹرالوجی کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کتاب اپنا علم ظاہر ہے کہ ہر انسان بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہماری کیلکولیشن میں دوستو عمران خان کے مخالفین شدید مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ جس دن ملک کی ایک اہم سیاسی شخصیت مشکلات کا شکار ہو، آپ سمجھ جائیے میرا ذائچہ ٹھیک ہو گیا ہے، میں باتیں جو میں نے کیلکولیشن کی وہ بہترین پوزیشن میں ہے۔ اور دوسری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ موجودہ حکمرانوں کا یہ جو زحل جب ریورس ہوگا آنے والے 4-5 دنوں میں، تو ان کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی، ان کے لیے سروائیول کی جنگ اب مشکل ہوتی جائے گی۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہی زحل ریورس ہوگا گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی، صورتحال خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ستارے کے الٹا چلنے کا قسم کھائی ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے، تو یہ ایک نحس ٹائم ان کے لیے، موجودہ حکمرانوں کے لیے شروع ہونے کی سمت میں جا رہا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کے ذائچے کو بغور پڑھا جائے تو اس وقت ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں چاند بیٹھا ہوا ہے، ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں عطارد آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں زحل اور نیپچون آئے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا زحل، نیپچون اور قمر کی جو آپس میں 7 نظرات ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت میں خان صاحب ایک بڑا اہم بیان جاری کریں گے، یہ ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کا ذائچہ جس قدر سٹرونگ ہے، وہ اس میں اب مزید بہتری، مزید اس میں طاقت آتی جا رہی ہے۔ لوگ بہت کمنٹس کرتے ہیں جی کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، ہو کچھ رہا ہے۔ میں نے دوستو ہر حال میں اپنے ستارے پڑھنے، حالات حاضرہ میں بات نہیں کر سکتا میں، کیونکہ ہم تو ستاروں کی، منصوبات کی، ذائچے کے منصوبات کی بات کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم نے یہی تجزیہ کرنا ہے تو ہم سے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ نالج رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ذائچے میں صورتحال ہے کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، لوگ کہتے ہیں عدلیہ لیٹ گئی ہے، فلاں ہو گیا، تھوڑا انتظار کیجیے۔ جو ہی مریخ 21 اور 22 جولائی کو زم کے ساتھ ہوگا اور زم کو کراس کرے گا، تو اب ماضی میں کیے گئے جو غلط اقدامات ہیں ان کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ صورتحال جو جب ہم کسی سے بیان کرتے ہیں اس کا ذائچہ، اس وقت وہ بھی تھوڑا تعجب کا شکار ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چاہے اس کا ذائچہ نیگیٹو ہو رہا ہو یا اس کا ذائچہ پازیٹیو ہو رہا ہو۔ تو اب جن کے ذائچے نیگیٹو تھے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، اور جن کے ذائچے پازیٹیو شروع ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ ترقی اور عروج اور کامیابی دیکھیں گے۔ خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو 7ویں خانے میں یورنس کا آ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ستاروں کی کمیونیکیشن میں شامل ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو میں نے آپ سے ماضی میں عرض کی تھی کہ خان صاحب ایک انٹرنیشنل لیول کے مطلب بندے ہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اب ان کے ذائچے میں یہ جو ٹرائنگلز بنیں گی، آپ یاد رکھیے گا ابھی بھی آپ کو خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کے بغیر کوئی کام نہیں ہو پا رہا۔ اسی سمت میں دوستو باتیں ہیں، یہ ہمارا اندازہ ہے، اور پھر میں آپ سب سے التجا کروں گا کہ اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو بطور انسان ہماری یہ کاوش ہے جو ہم ڈیٹا کلیکشن ہے یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ جو مشتری ہے یہ اپنے بادشاہت کے خانے میں آ چکا ہے۔ جو ہمارے دوست احباب
مشتری کی لوح بنوانا چاہتے ہیں اس کا وقت آ چکا ہے. اس کے لیے وہ نیچے دیے گئے نمبر سے رابطہ کریں. اس وقت کو ضائع بالکل نہ کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ لوگ جن کو لوح بنا کے دیں گے ساتھ میں اسم اعظم بتائیں گے تو آنے والے 13 سال اس لوح کا اثر ان کے لیے بڑا پازیٹیو ثابت ہوگا. ویسے میں یہ عرض کرتا چلوں لوح ساری عمر کے لیے ایک ہی کافی ہوتی ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو لوح ہم بنا کے دیتے ہیں جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں اس کا آپ جاتے ہوئے اپنے کسی عزیز کو کسی بچے کو کسی کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں. مطلب آپ نے ساری عمر پڑھ لی اب آپ آگے اپنا لوح بھی کسی کو اپنے بیٹے کو گفٹ کر سکتے ہیں بیٹی کو گفٹ کر سکتے ہیں اور انہیں اجازت بھی دے سکتے ہیں پھر آگے کہ آپ اس کا اسم اعظم پڑھتے رہیں. تو جیسے آپ اپنی وراثت منتقل کرتے ہیں ایسے ہی یہ انشاءاللہ روحانی طور پہ تیار کی گئی لوح آپ کے اسی طرح کام آئے گی.